السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم زمین اور قرآنی آیات کا پارٹ 3 سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین کا بچھونا۔ اللہ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان کی ضرورتوں اور مقصد حیات کے ساتھ مکمل مطابقت میں ہے۔ اس کی سطح پر انسان رہتا ہے، گھر بناتا ہے، خیمے گاڑتا ہے اور بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرتا ہے۔ رات کو سکون سے سوتا ہے اور دن کو بے فکر ہو کر زندگی کی سرگرمیوں میں مصروف رہتا ہے۔ اس نعمت کی طرف قرآن نے کئی جگہوں پر انسان کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ مثلاً سورۃ البقرہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ فراشا فرش کے مادے سے ہے۔ فرش کے اصل معنی کپڑے کو بچھانے کے ہیں، لیکن بطور اسم کے ہر اس چیز کو جو بچھائی جائے فرش یا فراش کہا جاتا ہے۔ یہاں زمین کو فرش یا بچھونے سے تعبیر کرنا اپنے اندر بڑی معونیت رکھتا ہے۔ بچھونا وہ چیز ہوتی ہے جس پر انسان استراحت کرتا اور آرام حاصل کرتا ہے، جس پر انسان کو آسودگی اور اطمینان ملتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ انسان اس پر رہ سکتا ہے، ایسا نہیں بنایا کہ اس پر سکونت ممکن نہ ہو۔ دوستو، سورۃ الذاریات میں بھی ہے، جس کا ترجمہ ہے: زمین کو ہم نے فرش کیا تو ہم کیا ہی اچھے بچھانے والے ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورتی سے ہموار کیا اور بچھایا ہے کہ یہ اپنے اوپر پیدا ہونے، فروغ پانے اور زندگی بسر کرنے والے تمام جانداروں کی ضرورتوں، احتیاجات اور تقاضوں کے مطابق ہے۔ زمین ایسی نہیں کہ انسان کے مقصد حیات کی جدوجہد کے لیے رکاوٹ ہو، بلکہ یہ انسان کے مقصد حیات کے ساتھ مکمل ہم آہنگی میں ہے۔ زمین کو کشادہ کرنے، ہموار بنانے اور اس کی سطح کو انسان کے رہنے کے قابل بنانے کا بیان قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے۔ دوستو، مثال کے طور پر سورۃ الغاشیہ، سورۃ الرعد، سورۃ الحجر، سورۃ القاف۔ زمین انسان کا گہوارہ۔ زمین ایک ایکتا، یونیک یعنی امتیازی اوصاف کا حامل سیارہ ہے۔ انسان کا گھر اس کی آرامگاہ اور اس کا گہوارہ ہے۔ سورۃ الطٰہٰ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھی۔ یہاں ایک خاص لفظ مہد استعمال ہوا ہے، جو اس گہوارے اور پنگھوڑے کرائڈل کو کہتے ہیں جو بچے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ المہد اور المہاد ہموار اور درست کی ہوئی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ اس جگہ کے معنی میں بھی آتے ہیں جو بیٹھنے، آرام کرنے اور سونے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ یہ بیان اور بھی جگہوں پر آیا ہے۔ مثلاً دیکھیے: انسان زمین کا باشندہ اور قرآن کی زبان میں خلیفہ ہے۔ زمین ٹھیک ایسی بنائی گئی کہ اس پر انسان اور دوسرے جانداروں کا ظہور ہو سکے اور وہ نشوونما اور ارتقاء کے مراحل طے کر سکے۔ زمین خلا میں حرکت کر رہی ہے۔ یہ ایک قسم کی نہیں بلکہ کئی قسم کی حرکات کر رہی ہیں۔ تفصیل کسی دوسرے مقام پر آئے گی۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ زمین تیز رفتاری کے ساتھ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ تیزی سے اپنے محور ایکسس یعنی لٹو کی طرح بھی گھوم رہی ہے۔ اس میں ایک اور قسم کی حرکت بھی ہے جسے تقدیم یا پریسیشن کہتے ہیں۔ سورج زمین اور باقی نظام شمسی کو لیے کہکشاں کے مرکز کے گرد گردش کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ کہکشاں دوسری کہکشاؤں سے دور بھی بھاگ رہی ہیں۔ غرض کئی قسم کی حرکتیں ہیں زمین جن کو بجا لا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود انسان اور دوسری مخلوقات زمین پر اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس پر رہنے والوں کو کسی قسم کا اضطراب اور ڈر کا احساس تک نہیں ہو رہا ہے۔ زمین کی قوت تجاذب، گریویٹیشنل فورس اور کرۂ ارض، ہوائی کا دباؤ، ایٹماسفیرک پریشر اور دوسرے عوامل فیکٹرز اسے پرسکون گہوارے کا مقام دیتے ہیں۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کا انتخاب بذات خود عظیم معجزہ ہے۔ یہاں لفظ مہد کا استعمال نہایت معنی خیز ہے۔ یہ آرام، آسائش اور اطمینان پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسا کہ اوپر ذکر ہوا ہے، لیکن یہ لفظ ضمنی طور پر زمین کی حرکت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، کیونکہ مہد کا لفظ معنی گہوارہ اور پنگھوڑا ہے، اور پنگھوڑے اور عام بچھونا میں ایک اہم فرق پنگھوڑے کی حرکت ہے۔ 1400 سال قبل جب عام لوگ ہی نہیں فلسفی بھی زمین کو ساکن مانتے اور سمجھتے تھے، قرآن کا اسے پنگھوڑے سے تشبیہ دینا بلا شبہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے۔
سورۃ النمل میں بھی ہے کہ بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق۔ یہی مضمون کئی اور مقامات پر بھی آیا ہے، مثلاً دیکھیے سورہ مومن، سورۃ البقرہ، سورۃ الاعراف وغیرہ۔ یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ زندگی کے ساتھ مکمل موافقت رکھتی ہیں، یہ خلا میں حرکت کر رہی ہیں، خود اس کی اندرونی تہوں میں موجود سیال میں لہریں چل رہی ہیں، مگر انسان زمین کی سطح پر کامل اطمینان کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر زمین ہر وقت ہچکولے اور جھٹکے کھاتی رہتی تو انسان کی رہائش کے لائق نہ رہتی۔ زمین ایک ایسی قرارگاہ ہے جس پر انسان اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ زمین پر وہ مکمل ماحول اور حالات مہیا کر دیے گئے ہیں جو انسان کے وجود، بقا اور ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر زمین کی نرمی اور سختی ایک اعتدال کے حامل ہے۔ اگر یہ ضرورت سے زیادہ نرم یا ضرورت سے زیادہ سخت ہوتی تو دونوں صورتوں میں انسان کا اس پر رہنا، پھرنا، مکان بنانا، کھیتی باڑی کرنا وغیرہ یا تو سرے سے ممکن ہی نہیں ہوتا یا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہی حال زمین کی دوسری خصوصیات کا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت، پانی کا چکر، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا تغیر، پہاڑوں، میدانوں، دریاؤں اور سمندروں کا وجود، رات اور دن کا باری باری آنا، دن اور رات کا مخصوص دورانیہ، سورج اور چاند کی نعمت، کرۂ ہوائی کی محفوظ چھت۔ غرض آپ جس بھی زاویے سے دیکھیں گے آپ کو انسان کے لیے اور دوسرے جانداروں کے لیے زمین اپنے مکمل معنی میں قرارگاہ نظر آئے گی۔ زمین انسان کی ضرورتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں انسان اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار نہ لا سکے، بلکہ یہ ایسی ہے کہ انسان طرح طرح سے اس سے فائدے اٹھا سکتا ہے۔ یہ انسان کے رہنے بسنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے آسان بنائی گئی ہیں۔ سورۃ الملک میں ہے جس کا ترجمہ ہے وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے سہل کر دیا، بس تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق سے کھاؤ۔ یہاں ایک خاص لفظ ذلولہ استعمال ہوا ہے، فرما بردار اونٹنی جس پر آسانی اور سہولت سے سواری کی جا سکے، عرب اسے ناقۃ ذلول کہتے ہیں۔ اس آیت میں ذلول کو زمین کی صرف ذکر کیا گیا ہے، ذلول سہل۔ گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسا بنایا ہے کہ وہ انسان کے رہنے بسنے، تخلیقی سرگرمیوں کے لیے مغلوب، نرم، متی، منعقد اور آسان بنایا ہے، یعنی یہ قابل انتظام، مینیجبل ہے۔ مناکب یہ منکب کی جمع ہے، اس کا لفظی معنی کندھا ہے۔ یہاں راستے مراد ہے جن پر چل کر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ مناکب یعنی ہر قسم کے راستے، فضائی، بحری، بری، بلکہ آمد و رفت کے تمام ذرائع۔ زمین انسان کے مقصد حیات کے ساتھ ہم آہنگ و سازگار ہے۔ ذلولہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مقصد حیات کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کرے اور اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ زمین کی قسم کے سماوی و اجسام۔ اس سوال پر کہ زندگی زمین کے علاوہ بھی ہے یا نہیں ہم بعد میں گفتگو کریں گے۔ پہلے آئیے سورۃ الاطلاق کی آخری آیت کے ابتدائی حصے کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس کا ترجمہ ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند۔ قرآنی الفاظ سماوات اور سبا کے مفہوم پر تفصیلی بحث ہم اپنی کتاب کائنات قرآن اور سائنس میں کر چکے ہیں۔ اس وقت چونکہ زمین پر گفتگو ہو رہی ہے لہٰذا ہم اپنی توجہ آخری حصے پر مرکوز رکھیں گے، یعنی عموماً اردو مترجمین نے اس کا مفہوم 7 زمینیں سمجھا ہے، لیکن قرآن نے ارض کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ واحد ہے۔ قرآن میں کہیں بھی زمین کے لیے جمع کا لفظ ارضوان یا ارضین استعمال نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ من کے مفہوم کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اگر قرآن 7 زمینیں ہی کہنا چاہتا تو اللہ قادر مطلق کے پاس لفظوں کی کمی نہ تھی۔ اسی لیے دوستو قرآن کا لفظوں اور عبارت کا چناؤ بذات خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ خود آیت کا یہ ٹکڑا اعلان کر رہا ہے کہ قرآن اللہ علیم و خبیر کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ زمین وہ چیز ہے جسے جدید درجہ بندی کے مطابق سیارہ، پلانٹ کہا جاتا ہے۔ ہمارے شمسی نظام میں زمین کے علاوہ 8 اور سیارے موجود ہیں جو اب تک دریافت ہوئے ہیں۔ ملکی وے اور دوسری کہکشاؤں کے ستاروں کے ساتھ بھی امکانی طور پر اربوں سیارے موجود ہو سکتے ہیں۔ زمین ایک سیارہ ہے مگر ہر سیارہ زمین نہیں۔ زمین یا ارض تو ایک سماوی جسم کے طور پر ایک مخصوص سیارے کا نام ہے، یعنی کائنات میں ایسے سماوی اجسام، ہیونلی باڈیز ہے جو زمین کی قسم سے تو ہے مگر ان کا نام زمین نہیں۔ اب آئیے اس آیت کے مفہوم کو ایک زاویے سے دیکھیے۔ کائنات میں امکانی طور پر ایسے سیارے یا دیگر سماوی اجسام ہو سکتے ہیں جن کی حالات ٹھیک ٹھیک زمین کی طرح ہوں، جن میں زندگی فروغ پا سکتی ہو۔ یہ حالات تو مکمل طور پر یکساں نہ ہو مگر کسی نہ کسی شکل میں زندگی اور ذی شعور مخلوق موجود ہو۔ ایسے سماوی اجسام بھی زمین کی قسم سے ہی کہلائیں گے کہ زمین پر بھی زندگی ہے اور ان پر بھی یا زمین پر بھی باشعور مخلوق موجود
موجود ہے اور ان پر بھی وغیرہ وغیرہ۔ مندرجہ بالا گفتگو سے آپ قرآن کے من الارض زمین کی قسم سے کے الفاظ استعمال کرنے اور زمین کا لفظ نہ استعمال کرنے کی حکمت کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں۔ مثلہن، انہی کی مثل، انہی کی مانند کا مفہوم مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں یہ ہوگا کہ جس طرح آسمان کی تخلیق اللہ نے کی ہے اسی طرح زمین کی بھی اس نے تخلیق کی ہے۔ مثلاً دیکھیے ضیاء القرآن، یعنی یہ تخلیق کی مصلحت ہے۔ آسمان بھی اللہ نے بنائے ہیں اور زمین اور اس کی قسم کے دوسرے سماوی اجسام کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین بھی ان کے مانند بنائی۔